سرکار غوث اعظم کی زندگی کے آخری لمحات جب میں نے پڑھے روح کانپ جاتی ہے. اللہ اللہ. حضرت سیدی سید عبد الجبار جو غوث پاک کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میرے بابا دنیا سے جانے لگے، یاد رکھو اللہ اکبر، جوا کھیل کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، شراب پی کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، نمازوں کو چھوڑ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، حرام لقمے کھا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، سود کے دھندے کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ اکبر، بیویوں کی حق تلفی کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، دلوں میں بغض، کینہ، حسد، تکبر اور گھمنڈ کے کتے بٹھا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لوگوں کے دل دکھا کر، لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، لوگوں کی حق تلفیاں کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، مخلوق خدا سے نفرتوں کی آگ اگل کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اپنی اولاد کی تربیت نہ کر کے اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، مسجدوں کو خدا کر کے گھر کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، برسہا برس قرآن کو ہاتھ نہ لگا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، پوچھو بڑے بڑے مجمع میں لوگوں سے کہ آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا، اللہ اکبر، تلاوت کب کی تھی، جس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ قوم بھی جنت میں جائے گی. اس لیے پوچھتا ہوں جنت میں جائے گی، کیونکہ یاد رکھنا اللہ کے رسول سب کی شفاعت کریں گے، مگر جس نے قرآن چھوڑ دیا حضور اس دن اس کی شکایت کریں گے. لوگوں کو نبی کی شفاعت تو یاد ہے لیکن لوگوں کو نبی کی شکایت یاد نہیں ہے. قرآن چھوڑنے والوں، قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں رسول کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن چھوڑنے والوں اور قرآن چھوڑ کر، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے شفیع جب شاکی ہو جائے، شکایت کرنے والا ہو جائے، حال کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. قرآن چھوڑ دیا، یوٹیوب اور فیس بک کے دیوانے ہو گئے. اللہ اکبر، غوثیت ماب کی مریدی کا دعویٰ کیا اور مرید موبائل کے ہو گئے، گندے مناظر کے مرید ہو گئے. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو، کس کے مرید ہو؟ غوث پاک کے. اور حقیقت میں کرتے کیا ارادہ کس کا؟ کوئی کس کے مرید بن بیٹھے. اللہ اکبر، غوث پاک کے نام کے بغیر تو کام چل سکتا ہے آپ کا، درود کے بغیر تو کام چل سکتا ہے، ذکر الہی کے بغیر تو کام چل سکتا ہے، نماز روزے کے بغیر تو کام چل سکتا ہے، لیکن موبائل کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے سانسیں رک رہی ہے، جیسے موت قریب آ گئی ہے. یہ حالت ہوتی ہے. اللہ اکبر، کس کے مرید ہوئے؟ اللہ اللہ. حق بات کہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے بھی ناخوش ہیں. اللہ اکبر، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش. میں زیر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اللہ اکبر. تو یاد رکھو، اتنے جرائم کر کے، اتنے جھوٹ بول کر، اتنی گندگی کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، حضرت سیدی سید عبد الجبار کہتے ہیں جب میرے بابا کے وصال کا وقت قریب تھا، فرماتے تھے حجرہ خالی کرو اور مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، اس لیے کہ میں بظاہر تمہارے درمیان ہوں لیکن ایسی مخلوق کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سے پہلے ایسی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور 24 گھنٹے تک کے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے وعلیکم السلام، وعلیکم مبارک ہو، وعلیکم السلام مبارک ہو، وعلیکم السلام. تو بڑے چہیتے اور لاڈلے بیٹے سیدی عبد الرزاق، انہوں نے پوچھا تاج الاولیاء نے، بابا پورے بدن میں تکلیف ہو رہی ہے یا کہیں کہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا بیٹا اس وقت میرا پورا بدن تکلیف میں ہے. کس کی موت ہو؟ جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے، جس کی ٹھوکر سے مردے. اب آپ کہیں گے ان کو بھی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ جس کو مقبول جتنا کرتے ہیں پھر اس سے اتنا امتحان ہے. آپ صرف ان کے آخری وقت کی تکلیف جان رہے ہیں، اگر ان کے ابتدائی زمانے کی تکلیف سنو تو حیران رہ جاؤ. ایک سال تک کبھی اناج نہیں دیکھا،
کبھی کبھی ایک سال تک پانی نصیب، ایک سال کی بات کر رہا ہوں، پانی نصیب نہ ہوا، کبھی ایک سال تک دانا پانی دونوں نصیب نہ ہوا، کبھی اوپر کا کرتا نصیب نہ ہوا، صرف لنگی پر بغیر چپل کے، بغیر ٹوپی کے، صرف لنگی پر، ایک لنگی باندھ کر جنگلوں میں ریاضت اور مجاہدے کو، جب نئے کپڑے پہنتے تھے تو کہتے تھے مر کے، کیونکہ مرنے کے بعد ہی تو نیا کفن ملتا ہے، تو کہا عبد القادر بہت مرا ہے اللہ کی راہ میں، بہت کھفا، اپنے آپ کو بہت کھپایا ہے، فنا ہوا ہے، تب جا کر یہ منزلیں نصیب ہوئی۔ تو غوث پاک شیخ عبد الرزاق سیدی تاج الاولیاء سے کہتے ہیں عبد الرزاق میرا پورا بدن اس وقت تکلیف میں جلوے یار میں گم تو ہوں لیکن بدن تکلیف میں ہے، موت بہرحال موت ہے۔ جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، ہر دن کا معمول تھا، آپ سنتے رہتے، میں اس کو کوئی نہیں دہراتا، لیکن اشارہ دے رہا ہوں کہ ہستی کیا ہے اور موت کے وقت کی کیفیت کیا ہے۔ یہ کوئی بے ادبی کے طور پہ نہیں کہا جا رہا ہے، جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس سے، ورنہ حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت دیکھیں تو سمجھ میں آئے بات۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں تو پانی میں بھگو کر کے چادر ڈالتی تھی بدن پر، اور تھوڑی دیر میں بخار کی حرارت اور تپش کی وجہ سے وہ چادر سوکھ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کٹورے میں پانی میں ہاتھ ڈال کر کے چہرے پہ ملتے تھے، فرماتے تھے موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، موت کی تکلیف، یہ حدیث ہے، سیرت ہے۔ کون لوگ جس کی خاطر کائنات بنی، حالانکہ انہوں نے مانگ کر لیا تھا کہ ہمیں ذرا وہ لذت چکھنی ہے، وہ جو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ پوری امت کی جو تکلیف ہے وہ مجھے دے دی جائے اور میری امت کی تکلیف ہلکی کر دی جائے۔ تو امت کی شفقت کی وجہ سے طلب کیا تھا، جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسی بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اس قوت والے نے اپنی قوت کے مطابق طلب کیا تھا امت کی شفقت کے حوالے سے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جس کا 40 سال تک معمول یہ رہا ہو عشاء کا وضو کرے، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھے، 15 سال جس نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا، اللہ اکبر، جو بھوکے رہے تو قسم دی جائے کہ کھا لے، پیاسے رہے تو قسم دی جائے پی لے، وہ کہتے ہیں موت بہرحال موت ہے۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا جب اس شان سے دنیا سے جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں موت بہرحال موت ہے، تو سٹے کا دھندا کرنے والوں کا انجام کیا ہونا ہے؟